محرم پہلا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا، قمری کیلنڈر کا، جو ہم لوگ لونار جو ہے کیلنڈر فالو کرتے ہیں، اور سفر دوسرا ہوتا ہے۔ تو گویا مسلم کیلنڈر شروع ہوتا ہے تو مسلمان ایک مہینے کو غم کا مہینہ مانتے ہیں، لہٰذا خوشی نہیں ہوتی، دوسرے مہینوں کو نحوست کا مہینہ مانتے ہیں، لہٰذا اس میں خوشی نہیں ہوتی ہے، اور باقی 10 مہینوں کو اچھا مانتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، کیا کوئی گھڑی، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی سال یا کوئی صدی ایسی ہو سکتی ہے جس کو ہم نحوست والی، منحوس، بری، بد فعلی، مطلب بد شگونی کی، نہیں یہ بہت برا تھا، یہ گھڑی میں یہ ہو گیا، یہ دن میں یہ ہو گیا، یہ وقت میں یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا۔ پہلے تو سب سے پہلے آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس چیز کی کیا حیثیت ہے۔ تو یاد رکھیے ہر دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے کہ دن کی جمع ہوتا ہے ہفتے، ہفتوں کی جمع ہوتا ہے مہینے، مہینوں کی جمع ہوتا ہے سال، ٹھیک ہے، اور دن بنتا ہے دن اور رات سے، نائٹ اینڈ ڈے سے ایک ڈے بنتا ہے نا، مطلب دن اور رات ہم جو بولتے ہیں اس سے ایک دن بنتا ہے۔ تو گویا پہلے دن اور رات کی حقیقت دیکھ لیتے ہیں، کیا دن اور رات منحوس ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ بات طے ہو گئی کہ دن اور رات منحوس نہیں ہوتے ہیں تو پھر کوئی دن منحوس نہیں ہو سکتا، کوئی ہفتہ منحوس نہیں ہو سکتا، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا، کوئی سال منحوس یا نحوست والا، بدفعلی والا برائی نہیں ہو سکتا، برا نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے دن اور رات کی کیا حقیقت ہے ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن بنایا اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اس کی آیتیں ہیں جس سے ہم پہچان سکتے ہیں خالق نے کیا کیا کیا۔ تو رات اور دن بنایا، رات کی پہچان اللہ فرما رہا ہے اس کی جو ہے بے رونقی ہے، مطلب بے نوری ہے، وہ اندھیری ہوتی ہے، اور دن کے بارے میں فرمایا روشن بنایا تاکہ اپنے رب کے فضل کو تم تلاش کرو، اور دن کو روشن اس لیے بنایا تاکہ انسان اپنے رب کے فضل کو، روزی کو تلاش کرے۔ آگے فرمایا اللہ نے، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان سکو، اور کیا کرو ان دن اور رات کے آنے جانے سے، ان 2 نشانیوں سے سالوں کی گنتی کو معلوم کر سکو، مطلب حساب اور کتاب کر سکو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، ہم نے یہ دن اور رات اس لیے بنائے نشانیاں تاکہ تم کیا کرو، سالوں کی گنتی کرو اور حساب کتاب کرو۔ تو گویا دن اور رات، نائٹ اینڈ ڈے، یہ اللہ کی کیا ہے؟ نشانی ہے، ٹھیک۔ اب جب یہ اللہ کی نشانی ہے تو یہ منحوس نہیں ہو سکتے، یاد رکھیے، نہ رات منحوس ہو سکتی ہے، نہ دن منحوس نحوست والا ہو سکتا ہے، نہ رات میں کوئی بدفعلی ہو سکتی ہے، نہ دن میں کوئی بدفعلی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی بدشگونی لی جا سکتی ہے کہ دن اچھا ہے، رات بری تھی، رات اچھی ہے، دن برا تھا، اس لیے کہ دن اور رات اللہ کی نشانی ہے۔ رات کی نشانی بے نور اللہ نے بنایا، لیکن وہ بھی ایک علامت ہے۔ دن کی نشانی اللہ نے اس کو نور والا بنایا، یہ بھی اس کی ایک علامت ہے۔ اور یہ دن اور رات کو اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ ہم سالوں کی گنتی اور حساب کر سکیں نا۔ اور دیکھیے ساری چیزیں ہماری اسی سے چلتی ہے، 1 مہینے بعد پیسہ لوٹانا ہے، 1 مہینے بعد پیسہ آنے والا ہے، 1 سال بعد اب فلاں مہینے میں حج شروع ہونے والا ہے، فلاں مہینے میں یہ ہونے والا ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں حساب اور کتاب کے لیے ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ تو بہرحال قرآن کی اس آیت سے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 12 سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ رات اور دن میں کوئی بدشگونی یا نحوست بذات خود نہیں ہوتی، بذات خود نہیں ہوتی۔ آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے یہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں جو کسی وقت اور گھڑی کو نحوست والا یا بدشگون کر دیتے ہیں۔ وہ گھڑی اور وہ وقت بدشگون نہیں ہوتا، وہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں جو اس گھڑی کو ان کے لیے نحوست والا، بدشگونی والا کر دیتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا قرآن کی اس بات سے واضح ہو گیا کہ دن اور رات یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ کوئی بدشگونی، بدفعلی، برے اور اچھے خود بذات خود نہیں ہوتے۔ ہر دن، ہر رات، ہر گھڑی، ہر پہر، ہر مہینہ اچھا ہے۔ تو لہٰذا نہ اسلام نے یہ کہا کہ سفر کا مہینے کے تعلق سے کہ سفر آتا ہے تو یہ نحوست والا مہینہ آتا ہے، اور نہ ہی یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عمل سے، کسی قول سے یا قرآن کی کسی آیت سے یہ بات ثابت ہے۔ ہمیں اس طرح کا کوئی عمل نہیں ملتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں پھر بھی جیسے ہی سفر کا مہینہ آتا ہے مسلمان مختلف اعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے تو اس مہینے کو آتے ہی ہم نے ڈکلیئر کر دیا کہ منحوس ہے۔ اب جب منحوس ہے ڈکلیئر کر دیا تو خود سے اس کا علاج بھی نکال لیا ہم نے کہ اس کی نحوست کو کیسا دور کیا جائے۔ پہلے تو ایک مہینے کو جو منحوس نہیں ہے، نحوست والا نہیں ہے، بدفعلی بدشگونی والا نہیں ہے، اس کو بدفعل، بدشگون، نحوست، منحوس مہینہ ڈکلیئر کر دیا۔ مہینے کو ڈکلیئر کرنے کے بعد اس نحوست کو ہٹانے کے خود ساختہ راستے بھی نکال لیے ہم نے، سیلف میڈ جس کو ہم کہیں گے، اس کے سلوشنز بھی ہم نے نکال لیے کہ سفر چونکہ نحوست والا ہے لہٰذا یہ کرنے سے نحوست ہٹ جائیں گی۔ تو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کوئی سفر کی 13 تاریخ کو صدقات دیتا ہے، مرچی کی شکل میں،
بھیلاووں کی شکل میں، لیمبو اور انڈے کی شکل میں، اور مختلف قسم کی چیزوں سے اپنی بلاؤں کو، وہ 13 کے دن چونکہ تیزی ہوتی ہے وہ آتی ہے، لہٰذا ان بلاؤں کو ٹالنے کے لیے وہ صدقات دے کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا حال یہ کہ کہتے ہیں کہ سال بھر میں 100 نحوستیں اترتی ہے، 50 سفر میں اترتی ہے، 50 سارے سال میں اترتی ہے، لہٰذا ان 50 نحوستوں سے، 50 بیماریوں سے، 50 برائیوں سے، 50 بلاؤں اور وباؤں سے جو سفر میں اترتی ہے، جس کی کوئی سر اور پیر نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں کہ سفر میں ایسا ہوتا ہے، بہرحال تو جو 50 اترتی ہے 50، تو لہٰذا اس کو ٹالنے کے لیے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ 365 یا 355 چیزیں بناتے ہیں کھانے یا پینے کی، اور ان کو تقسیم کرتے ہیں تاکہ ہر دن کے بدلے اس نحوست کا کفارہ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، کچھ جگہ یہ ہوتا ہے اس نحوست کو ٹالنے کے لیے لوگ چھہارے، چنے اور مختلف قسم کی سبزیاں بناتے ہیں، جس سے ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے یہ سبزی، یہ کھانا اس سال بھر کی نحوست کو، بالخصوص سفر کی نحوست کو ٹال دیں گے۔ تو ہم امت مسلمہ کو اس مہینے کے آتے افراط اور تفریط کا شکار دیکھتے ہیں۔ ایک وہ حصہ جو یہ کہتا ہے یہ منحوس ہے، ٹھیک ہے، اور خوشی نہیں مناتا، اور پھر اس برائی کو، اس کی نحوست کو دور کرنے وہ مختلف اعمال کرتا ہے۔ تو گویا ڈکلیریشن آف دا منتھ کی یہ منحوس ہے، وہ بھی سیلف ڈکلیئرڈ ہے، خود ہی کر دیا، قرآن حدیث میں دلیل نہیں، اور اس کا حل سلوشن کیا ہوگا، خود ہی ایجاد کر لیا۔ تو گویا نحوست بھی ہم نے ڈکلیئر کی، اس کا علاج بھی ہم نے ڈکلیئر کر دیا، اور اس سے ہٹ کر بھی ہر ملک میں جہاں مسلمان بستے ہیں، ہر علاقے میں، ٹھیک ہے، الگ الگ رسومات پائے جاتے ہیں۔ یہ تو میں نے کچھ رکھے تو آپ یہ مت سمجھیے یہی ہوتا ہے، الگ الگ رسومات، لیکن میں نے یہ تو دیکھا ہوں یہ 13 تیزی کا کانسیپٹ، آخری بدھ اس کا منحوس رہتا ہے اس کا کانسیپٹ، اور اسی طرح اس میں کچھ دیا جائے تاکہ یہ بلائیں اور آفتیں ٹل جائے، یہ سب کے پاس پائی جاتی ہے، اور ہر کوئی اس کو منحوس سمجھتا ہے، اس کی نحوست سے بچنے کی، بدشگونی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس سے بچنے کے ساتھ ساتھ وہ اس چیز کی کوشش کرتا ہے کہ کیا کیا جائے تاکہ اس کو میں اپنے آپ سے دور کروں، اپنی نفس سے اس کی برائی کو، اس کے جو ہے بدفعالی کو، اور اس مہینے سے آنے والے شر کو میں اپنے سے دور کروں یا بیماریوں کو دور کروں۔ ہر آدمی اس سے جو ہے نظر آتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ بات دیکھ لی، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی رات، کوئی گھڑی، کوئی سال منحوس نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، آگے آئیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی، یہ وہ حدیث ہوتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آدم کی اولاد زمانے کو جب برا بھلا کہتے ہیں تو در حقیقت جو ہے وہ مجھے اذیت دیتے ہیں۔ جب زمانے کو گالی دیتے ہیں در حقیقت وہ مجھے اذیت دیتے ہیں، مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ اس لیے حالانکہ زمانہ میں ہوں، اللہ فرما رہا ہے حالانکہ زمانہ میں ہوں، اس کا معنی ہے حالانکہ زمانے کا بنانے والا میں ہوں۔ جیسا کہ اگر ایک کمپنی نے ایک موبائل بنایا، اگر کوئی اس موبائل کو برا کہے تو حقیقت میں وہ کمپنی کو برا کہتا ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے، ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہر کام ہے، میں رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہر کام ہے، اور میں ہی زمانے کو الٹ اور پلٹ کرتا ہوں۔ لہٰذا اس حدیث نے یہ واضح کیا کہ اگر کوئی شخص کسی مہینے، کسی گھڑی کو برا کہتا ہے، در حقیقت اللہ تعالیٰ کو وہ اذیت پہنچاتا ہے۔ تو اگر لوگ کہہ رہے محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، یہ گھڑی پوری غم کی ہے، تو ہاں کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جن کے رشتہ دار، اقارب، شوہر مارے جائے یا انتقال کر جائے اس مہینے میں، تو عام لوگوں کے لیے 3 دن اور بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن اس کے لیے غم کے ہو سکتے ہیں، لیکن سب کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے محرم غم کا مہینہ نہیں ہو سکتا۔ سفر کے مہینے کو منحوس ڈکلیئر کر دیا، مطلب ایک وقت، مہینہ کیا ہے، یہ دن اور رات کی الٹ پلٹ، اس کی گنتی کو مہینہ بولتے ہیں۔ 30 دن جب الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں، رات اور دن آ جاتے ہیں، تو ایک مہینہ کہلاتا ہے۔ 7 دن جب ہوتے ایک ہفتہ کہلاتا ہے۔ 355 دن ہوتے ایک سال کہلاتا ہے۔ دن، ہفتے، مہینے، سال، یہ حقیقت میں رات اور دن کا الٹ پلٹ ہے نا، وقت کے آنے اور جانے کا معنی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی وقت کو برا کہتا ہے، وقت کیا یہی ہے نا، دن، ہفتے، مہینے، سال، اب ہم نے ڈکلیئر کر دیا نا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، تو گویا ہم وقت کو کیا کرے، برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وقت تو میں ہوں، ابن آدم وقت کو گالی دے کر، وقت کو برا بھلا کہہ کر مجھے اذیت پہنچاتا، تکلیف دیتا، اس لیے کہ زمانہ تو میں ہوں، اور میں ہی ہر عمل کا جو ہے کرنے والا ہوں، ہر چیز کو کامیابی یا ناکامی کرنے والا ہوں، اور جو ہے میں رات دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ تو رات دن کے الٹ پلٹ ہونے سے مہینے دن چلتے ہیں، ہفتے چلتے ہیں، مہینے چلتے ہیں، اور کوئی انسان کسی وقت
کسی ہفتے، کسی مہینے، کسی سال کو جب منحوس و برا کہتا ہے، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچاتا ہے۔ تو آج امت مسلمہ کو دیکھا جا رہا ہے سفر کا مہینہ منحوس ہے، گویا اللہ کے بنائے ہوئے 30 دن یا 29 دن جو اس مہینے کے ہوتے ہیں، ہم لوگوں نے خود ڈکلیئر کر دیا، خود ساختہ، سیلف ڈیفائنڈ کہ یہ مہینے نحوست بھرے ہیں، لہٰذا اس میں اچھائی نہیں کی جاتی، اور اس کی نحوست کو پلٹانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا اعمال جو ہے کیے جاتے ہیں۔ اور اسلامی کیلنڈر جو ہے چاند سے چلتا ہے، چاند سے چلتا ہے، اس لیے کہ چاند سے جو گنتی چلتی ہے وہ سب سے آسان گنتی ہے، اور کسی زمین اور کسی بھی زمانے میں اس سے حساب کتاب لگایا جا سکتا ہے۔ دیکھیے کہ انسان کے پاس کیلکولیشن کے لیے کیا ہے، بتائیے مجھے۔ ایک آدمی جنگل میں رہتا کیسے کیلکولیٹ کرے کہ کیا چل رہا ہے، کیا موسم ہے، کیا سیزن ہے، کیا دن ہے اور کیا مہینہ ہے؟ اس کے لیے سب سے آسان گنتی اللہ تعالیٰ نے جو چاند کو بنایا ہے اس سے وہ لگا لیتا ہے۔ جب وہ صفر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے بڑھنا، تو وہاں سے مہینے کا پہلا دن اور دوسرا دن اور تیسرا، چوتھا، پانچواں، 14، اس کے بعد وہ پورا ہو کر پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے۔ جب وہ گھٹتا گھٹتا اور ختم ہو جاتا ہے تو گویا پورا ایک مہینہ مکمل ہو گیا۔ تو کتنی آسان گنتی ہے، دیکھیے آپ کہ کسی زمین اور کسی بھی زمانے میں چاند کے ذریعے سے دن اور رات کا حساب کتاب رکھا جا سکتا ہے، ہفتے اور مہینوں کا اور سالوں کا حساب کتاب رکھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس چاند کو بنایا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 189 میں اللہ نے فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ، یہ آپ سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا، قُلْ هِيَ مَوَاقِتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، ان سے کہہ دیجئے یہ حج اور وقت کے پیمانے ہیں، گننے کا حساب اور کتاب کا طریقہ ہے۔ ٹھیک، کیا فرمایا آپ نے؟ لوگ پوچھتے ہیں یہ ہلال، یہ چاند چھوٹا اور بڑا کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے، کہہ دیجئے قُلْ هِيَ مَوَاقِتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، یہ لوگوں کے وقت کا حساب لگانے کا اور حج کب آتا ہے اس کے حساب لگانے کا طریقہ ہے۔ تو دیکھیے، تو سب سے بہترین چیز چاند کیا ہے ہمارے لیے؟ پیمانہ ہے، ہفتہ کیا چل رہا ہے، مہینہ کیا چل رہا ہے، کیا وقت ہے، کیا سیزن ہے، اس لیے اللہ نے رکھا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ کہہ دو ان سے کہ چاند کا کچھ مہینوں میں نکلنا نحوست بھرا ہوتا ہے، کچھ مہینوں میں یہ اچھا نکلتا ہے، کچھ مہینوں میں جب نکلتا ہے تو خیر لاتا ہے، کچھ مہینوں میں جب نکلتا ہے تو شر لاتا ہے، اس لیے کہ چاند اور سورج کا آنا جانا اس کو دن اور رات بولتے ہیں، اور اسی سے ہفتے، مہینے اور سال بنتے ہیں۔ لہٰذا اگر سورج کا اور چاند کا آنا جانا اگر منحوس نہیں ہے تو ہفتے، دن اور سال اور مہینے کبھی منحوس ہو ہی نہیں سکتے، آٹومیٹک ہے نا، یہ بات سمجھنے کے لیے۔ تو لہٰذا حقیقت یہ ہے کہ عالمی کیلنڈر کا چاند جو ہے گننے کا پیمانہ ہے، اور اس کے آنے جانے سے کوئی نحوست کا، کوئی جو ہے برائی کا تعلق نہیں ہے۔ ایسا کچھ بھی قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے کہ ایک مہینے چاند نکلے تو نحوست لائے، ایک مہینے چاند نکلے تو خیر لائے، یا چھپ جائے تو خیر لائے، نکل جائے تو جو ہے، یا پھر نکل جائے تو شر لائے، یا پھر نکل جائے تو خیر لائے، چھپ جائے تو شر لائے، پورا دکھے تو خیر لائے، مکمل چھپ جائے تو شر لائے، جیسے ہمارے مانا جاتا ہے۔ آج اماوس ہے، چاند نہیں ہے، اس کا مطلب شر ہے۔ آج پورنیما چاند پورا ہے، لہٰذا آج خیر ہونے والی ہے۔ چاند آج گرہن کر رہا ہے، لہٰذا آج بہت مصیبتیں اترنے والی ہیں۔ چاند آج یوں ہے تو اس کا معنی ہے ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، یہی ہوتا ہے ہمارے پاس، ہے نا۔ بہت سارے لوگ اپنے پہلے بچے کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتے جب پورا چاند ہوتا ہے، نہیں آج کیا ہے، پورنیما ہے، باہر نہیں نکلنا، اس لیے کہ 2 چاند ایک ساتھ باہر نہیں ہو سکتے نا، ٹھیک ہے، مطلب ایک میرا چاند بیٹا ہے میرا اور دوسرا چاند، لہٰذا نہیں بیٹے تم پہلن ہے، تم باہر نہیں نکل سکتے، آج پورا چاند ہے۔ یہی عقیدہ وہ جب چاند پورا چھپ جاتا ہے نا، نہیں آج نہیں نکلنا، آج اماوس ہے، آج رات بلائیں اترتی، تو گویا چاند کے چھپنے سے برائیاں، چاند کے دکھنے سے خیر، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یاد بات یاد رکھ لیجئے، چاند کو اللہ نے کیوں بنایا؟ وہ اس لیے کہ ہم دنوں اور سالوں کی گنتی کرے، اور اللہ رب العزت نے سورج اور چاند کو جو نکالا، ڈباتا ہے، نکالتا ہے، اس کا مقصد یہ کہ مختلف عبادتوں کو انسان پہچان کے کر سکے۔ جیسے نماز کا جو ہے حساب اور کتاب سورج سے لگایا جاتا ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ کا اور حج کا حساب اور کتاب چاند سے لگایا جاتا ہے کہ 355 دن جب ہو جائے تو اس کے بعد زکوٰۃ دی جائے، حج کیا جائے، چونکہ چاند نکلا، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا، اور صبح سے لے کر شام تک نمازیں پڑھتے ہیں۔ سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز، سورج 20 سے ہٹنے کے بعد ظہر کی نماز، سورج جو ہے 20 سے ہٹنے کے بعد اتنا ڈوبنے کی طرف جائے کہ سایہ ایک حقیقت سے بڑھ جائے، عصر کی نماز، سورج ڈوب جائے تو مغرب کی نماز، ڈوبنے کے اتنے وقت بعد عشاء کی نماز۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں اور حساب کتاب عبادتوں کی یاد رکھیے۔ یہ سورج اور چاند یا ستارے اپنی ذات سے کوئی خیر اور شر
کہ کوئی صلاحیت، کوئی صفت، کوئی خصوصیت نہیں رکھتے. خیر اور شر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو ملتا ہے، اور یہ خیر اور شر اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. تو کسی کے اعمال کی بنیاد پر دن منحوس ہو سکتا ہے، گھڑی منحوس ہو سکتی ہے اس انسان، اس فرد، اس قوم کے لیے، لیکن من جملہ پورے انسانیت کے لیے کوئی گھڑی، کوئی وقت نحوست والا نہیں ہوتا ہے. لہٰذا چاند کا نکلنا، سورج کا نکلنا، ستاروں کا اور سیاروں کا آنا اور جانا، اس سے کوئی تقدیر کا، فصلوں کا، اولاد کا، اچھائی کا یا برائی کا، خیر کا اور شر کا کوئی پہلو نہیں ہوتا. یاد رکھیے، اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں، ورنہ آج مسلمان ان سورج اور ستاروں کے آنے جانے سے اتنی بدعقیدیاں رکھتے ہیں کہ اپنے بیاہ شادیاں، اپنی خوشیوں کو اس اعتبار سے منایا جاتا ہے کہ سورج اور چاند گردشیں کیسی چل رہی ہے. سورج گردش میں ابھی بہت مشکل وقت ہے، لہٰذا آج اچھا کام نہ کیا جائے. آج منگل کا دن ہے، لہٰذا آج کوئی خیر کا کام نہ کیا جائے. آج ہفتہ سنیچر ہے، سنیچر کا دن منحوس ہوتا ہے. آج جو ہے فلاں دن ہے، یہ بہت خیر کا باعث ہے. یاد رکھیے، جن دنوں کے بارے میں یا جن مہینوں کے بارے میں کتاب و سنت نے بتایا کہ بابرکت ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ برکت والے کس کے لیے؟ جو ویسے اعمال کرے. اگر رمضان کا مہینہ برکت والا ہے تو اعمال کرنے والوں کے لیے نا، شراب خوروں کے لیے اور سونے والوں کے لیے تھوڑی ہے کہ اعمال نہ کریں. سمجھ رہے آپ؟ تو وہ بھی اگر ہے تو مخصوص ہے. جمعہ ایک مبارک دن ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو جمعہ کو مانتا ہے، اس میں عبادتیں کرتا ہے، مسلمانوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے وہ بھی نہیں ہوا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس چیز کو ہم سمجھیں. ہم نے جو عالمی سطح پر سفر کو منحوس قرار دے دیا، ہم نے عالمی سطح پر یہ قرار دے دیا کہ محرم غم کا مہینہ، یہ آپ کو کس نے دی؟ اس کی وجہ کتاب و سنت نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا. تو لہٰذا ہم اپنے دل سے کسی دن کو اچھا یا برا ڈکلیئر نہیں کر سکتے. ہر دن اچھا اور ہر دن برا ہو سکتا ہے انسان کے اعمال کے اعتبار سے. اللہ رب العزت کے نزدیک یاد رکھے مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ ابھی سے نہیں، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 فرماتا کہتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. کب سے؟ جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. تو اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. کب سے؟ جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. تو آج سے اللہ کے نزدیک گنتی 12 نہیں ہے. زمین آسمان جب سے پیدا ہوئے، جب سے منتھس کی کوانٹٹی 12 ہے، اور یہ سارے کے سارے خیر ہے. یاد رکھیے، اور اس میں 4 حرمت والے ہیں، لیکن کسی کو بھی اللہ نے کہا اس میں یہ شر والا ہے اور یہ خیر والا ہے. تو گویا ہر دن، ہر گھڑی اچھی ہوتی ہے. یہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ برا اور اچھا ہم کہہ سکتے ہیں. اب سفر کو منحوس کیوں ڈکلیئر کیا؟ سفر کو برائی کا مہینہ کیوں ڈکلیئر؟ سفر کو بلائیں اترتی کیوں کہا جاتا ہے؟ آئیے وہ بھی ہم دیکھ لیں. حالت یہ تھے کہ مشرکین مکہ اور اہل عرب اس زمانے کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، ان کا حال یہ تھا کہ وہ لوگ اکثر لوٹ مار کر کے، سمجھا، لوٹ مار کر کے اپنی روزی روٹی یا گزارا کیا کرتے تھے. جیسا کہ قافلوں کو لوٹ لیا، آنے جانے والے لوگوں کو لوٹ لیا، یہ کرتے تھے. اب ہوتا یہ تھا، 3 حرمت والے مہینے ایک ساتھ آ جاتے تھے. کون کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. ٹھیک، اس کی حکمت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، اللہ نے 3 مہینے کو حرمت والا اس لیے رکھا اور ذی الحجہ کو بیچ میں رکھا تاکہ ذی القعدہ میں لوگ سفر کے لیے نکلے حج کے، ذی الحجہ میں آرام سے حج کرے اور محرم تک اپنے گھروں پر پہنچ جائے. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں رجب کو کیوں بیچ میں محترم رکھا؟ تاکہ رجب کے مہینے میں لوگ عمرہ کر لے. یہ حکمت ہے، ضروری نہیں ہے، ایسا علماء لکھتے ہیں اور علامہ ابن کثیر کا قول ہے. بہرحال تو 3 مہینے لوٹ مار بند ہے. جب 3 مہینے عرب لوٹ مار سے رک جاتے تھے، جو کہ ان کا اصل ذریعہ تھا انکم کا، تو ہوتا یہ تھا، اور جنگوں سے بھی رک جاتے، صرف لوٹ مار سے نہیں، جنگ سے بھی رک جاتے تھے. سمجھو 2 قبیلوں میں جنگ ہے، لیکن سٹاپ، ابھی 3 مہینے جنگ نہیں ہوں گی چونکہ حرمت والے مہینے. جیسے ہی 3 مہینے گزرتے اور سفر شروع ہوتا تو کیا کیا شروع ہو جاتا؟ لوٹ مار شروع. اس کے علاوہ قتل و غارت گیری شروع. اس کے علاوہ راہ زنی، جس کو بولتے ہیں راستے کے مسافروں کو، قافلوں کو لوٹنا شروع. یہ کام شروع ہو جاتا تھا کون سے مہینے میں؟ سفر کے. تو لہٰذا ہوتا یہ تھا کہ سفر کا مہینے آتے ہی گھر خالی ہو جایا کرتے تھے. کیوں؟ یا تو مرد لڑنے چلے جاتے تھے، یا تو ڈاکوں کے ڈر سے اپنے خاندان والوں کو لے کے پہاڑوں پہ لے کے چلے جاتے تھے، یا تو پھر مر جاتے تھے. مرنے کی وجہ سے گھر خالی ہو جاتا تھا انسانوں. جیسا کہ کسی گھر میں کوئی شوہر تھا، کمانے مر گیا تو ایک طرح سے گھر خالی ہو گیا. تو یہ ہوا کرتا تھا سفر کے مہینے میں. کب؟ دور جہالت میں. تو لہٰذا عرب کیا کہا کرتے تھے کہ سفر کے تعلق سے سفر المکان بول کے وہ کہا کرتے تھے. اس کا معنی ہے
گھر خالی ہو گیا، مطلب محرم کے بعد کے مہینے کے تعلق سے وہ کہتے تھے سفر المکان، گھر خالی ہو گیا ہمارا۔ یا وہ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ سفر کو وہ سفر اس لیے کہتے تھے کہ یہ صفر سے کہتے تھے، جیسا صفر کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اور وہ خالی رہتا ہے، لہٰذا سفر کے مہینے میں گھر ان کے ویسے ہی خالی ہو جاتے تھے، تو وہ سفر جو مہینے کا نام ہے وہ صفر سے آیا کہ گھر خالی ہو گئے، یا تو انسانی جان سے خالی ہو گئے مر گئے، یا تو گھر مالی اعتبار سے لوٹ کر لے گئے لوگوں نے تو خالی ہو گئے، یا تو پھر جنگ جدال کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے لوگ پہاڑوں پہ چلے گئے تو گھر خالی ہو گئے۔ اور ان کے اندر یہ مشہور تھا اور وہ کہا کرتے بیت السفری من متاع، کہ گھر خالی ہو گئے مال سے، گھر خالی ہو گیا سامان سے۔ تو وہ محرم کے بعد کے مہینے کہتے تھے کہ سفر یہ صفر سے آتا ہے، مطلب گھر ہمارے خالی ہو جاتے، اور یہ لسان العربی جو عرب کے اندر اس کی تفصیلات آپ دیکھ سکتے۔ تو عربوں نے اس مہینے کو نام سفر کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ وہ صفر سے گھر خالی ہو جاتے، یا تو قتل کر دی جاتے مرد کبھی تو ان سے خالی ہو جاتے، لوٹ لی جاتے گھر تو خالی ہو جاتے، یا لوٹ کے ڈر سے گھر چھوڑ کر لوگ جنگلوں میں اور پہاڑوں پہ چلے جاتے تو گھر خالی ہو جاتے، تو لہٰذا اس کو سفر کہا جاتا تھا۔ تو یہ مہینہ منحوس نہیں تھا، بلکہ ان کی کارستانیوں سے یہ مہینہ ہو گیا تھا، اس طرح سے یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ایک بات پھر عربوں میں مشہور ہونا شروع ہو گئی، سفر جو ہے منحوس ہے، سفر جو ہے نحوست والا ہے، سفر جو ہے قتل و غارت گیری کا مہینہ ہے، سفر جو ہے لوٹ مار کا مہینہ ہے، اور یہ بات پھیل گئی۔ حالانکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے تھا سفر اپنی ذات سے نہ منحوس ہے نہ برا ہے، بلکہ ان کے اعمال ہیں جو وہ کرتے تھے، تو اپنی عمل کی اصلاح، اعمال کی اصلاح تو نہیں کی، سفر کو منحوس ڈکلیئر کر دیا۔ اور اللہ ہم پہ رحم کرے، ان دور جہالت کے عربوں کے طریقے پہ آج ہم بھی ہیں۔ ہم نے بھی کیا ڈکلیئر کیا سفر کے مہینے کو؟ نحوست والا، سفر کا مہینہ برا مہینہ ہے نا۔ تو عربوں میں کیوں منحوس تھا یہ مہینہ، کیوں مانا جاتا تھا؟ میں سمجھتا ہوں میں نے کافی تفصیلات جو ہے اس میں رکھ دی، لہٰذا ان لوگوں نے جو ہے اس مہینے کو منحوس ڈکلیئر کر دیا، چونکہ اس میں قتل و غارت گری شروع ہو جاتی، مرد مر جاتے جنگ اور جدال میں، یا مجبوراً گھر چھوڑ کر بھاگنا پڑتا، یا لوٹ مار کی وجہ سے گھر خالی ہو جاتے، لہٰذا کہا گھر صفر، مکان مکمل طور سے خالی ہو گئے، جیسا صفر لفظ خالی ہوتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اپنے آپ میں، اسی طرح گھر ہو جاتا ہے، لہٰذا انہوں نے اس پورے مہینے کو جو ہے منحوس ڈکلیئر کر دیا۔ اب آئیے، کیا کوئی گھڑی کوئی مہینہ اپنی ذات سے منحوس ہوتا ہے؟ اس میں کوئی بدشگونی ہوتی؟ قرآن کی آیت سے دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اور ہر انسان کا شگن ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے۔ ہم نے ہر انسان کا شگن، ہم جو بدشگونی، شگن کا معنی بدشگونی اور شگن دونوں ہوتا ہے، یاد رکھیے عربی میں ایک ہی لفظ اس کے لیے طیر، ٹھیک؟ تو اللہ فرما رہا ہے کل الانسان الزمناہ طیرہ فی عنقک، طیر کہتے ہیں شگن کو۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے ہر انسان کے شگن کو اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے۔ آگے فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کتابًا یلقاہ منشورا، اور پھر اللہ فرماتا ہے لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے دن، قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے، اس انسان کے لیے جس کے شگن کو اللہ نے گلے میں لٹکا ہے، اس کے لیے ہم ایک کتاب نکالیں گے جس میں وہ کھلا ہوا ہر چیز کو پالیں گا۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے منشورا اقرا کتابک، اب تیری کتاب کو تو خود پڑھتا جا، اللہ فرمائیں گا اس شخص کو کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور تو خود اپنے نفس پر کافی ہے اپنے حساب کے لیے، مطلب تو خود اپنی کتاب نکال اور خود پڑھ، اور تو خود جواب دے کہ تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، چونکہ تیرے اعمال تیرے ہاتھ میں۔ تو اللہ فرما رہا ہے اور خود ہی تو کافی ہے اپنے اس پہ، مطلب اپنی کتاب اپنے نام عمل کو پڑھ۔ تو یہاں اللہ نے کہا ہر انسان کا شگن اس کے گلے میں لٹکا ہوا، مطلب کیا ہوا؟ ہر انسان اچھا اور برا اس کے اعمال سے ہوتا ہے، اس کے گلے میں شگن ہے، اس کے اچھے اور برے اعمال سے جو برائیاں یا بدشگونی یا نحوست اس پر آتی ہے وہ ساروں کے لیے نہیں ہوتی۔ نحوست کبھی فرد پر اس کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، نحوست کبھی قوم پر ان کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، لیکن یہ مکمل ہمیشہ کے لیے ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے اس فرد کے اعمال اس قوم کے اعمال کے اعتبار سے ان کے لیے ہوتی ہے، تو ہر گھڑی اچھی اور بری سب کے لیے ہو سکتی ہے ایک با ایک وقت، کوئی گھڑی اپنے ذات سے اچھی اور بری نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے آپ کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا ہے؟ ہاں کچھ لوگ اتنے برے اعمال کرے تو ان کے لیے تو ہر دن منحوس ہو سکتا ہے، سفر بھی منحوس ہو سکتا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو نحوست کا تعلق کسی دن صبح اور شام، دن اور رات، وقت، گھڑی، جگہ، انسان، غیر انسان، جانور، چرند پرند سے نہیں ہے کہ کوا آئے تو یہ ہوگا، بلی آئی تو یہ ہوگا، یہ گر گیا تو ہوگا، چپل پہ چپل آ گئی تو یہ ہو جائے گا، جھاڑو دی رات میں تو یہ ہوگا، ناخن کاٹے رات میں تو فلاں۔ سمجھ رہا بات کو؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک انسان اس کے اعمال، اللہ نے کہا ہر انسان کا ہم نے اسے گلے میں لٹکا دیا۔ لہٰذا بدفعلی لینا جو عربوں میں طریقہ تھا، اور بدفعلی کو جو ہے طیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرب فال ایسا کھولتے تھے، وہ ایک پرندہ لیتے تھے، طیر پرندے کو کہتے ہیں عربی میں، پرندہ لے کے اڑاتے تھے، سفر کرنا ہے تو وہ ایک پرندہ لیتے تھے، ٹریول کرنا ہے، اڑاتے تھے، سیدھی طرف گیا تو ہاں سمجھتے تھے، الٹی طرف گیا تو نہ سمجھتے۔
تو وہ فعل پرندوں سے کھو، اسی لیے اس کو الطیر کہا گیا، پرندہ، سمجھ رہے آپ؟ اسی کہتے ہیں فعل، شگن جس کو آج کے زمانے میں اردو میں فعل بولتے ہیں۔ تو وہ شگن پرندوں سے لیتے تھے، پرندے کو اوپر چھوڑتے تھے، رائٹ ڈائریکشن میں گیا تو کام کرو، لیفٹ ڈائریکشن میں گیا تو کام مت کرو، انتظار کرو، بیچ میں چلے گا تو اور ایک بار ایک پرندہ چھوڑ، تاکہ وہ لیفٹ جاتا ہے یا رائٹ جاتا ہے، سمجھے آپ بات کو؟ تو اس طرح سے کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ طیر، ہر کسی کا فعال بدشگونی اس کے گلے میں لٹکا، مطلب ہر کسی کے اعمال کے اعتبار سے وہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 79 میں اللہ نے فرمایا کہا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو اچھائی تمہیں آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو برائی تمہیں آتی ہے وہ تمہارے نفس کی وجہ سے۔ جو خیر تمہیں پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ ہمارے اچھے اعمال کے بدلے میں ہمیں اچھائیاں ملتی ہے، اور ہمارے جو برے اعمال ہوتے ہیں یا برائی جو ہم پر آتی ہے وہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو کوئی بدشگونی یا شگن جیسی چیز نہیں ہے، ہر انسان کے اعمال کے اعتبار سے اس ساتھ ہونے والا ہے، اس لیے کہ خیر جو آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی، شر جو آتا ہے ہمارے اعمال کی طرف سے ہوتی۔ لہٰذا اگر کوئی فرد یا قوم شر کریں گی، فتنہ کریں گی، فساد کریں گی، تو وہ گھڑی وہ دن اس کے لیے بدشگونی والا منحوس ہو سکتا ہے، لیکن وہ سب کے لیے نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اعمال کے اعتبار سے گھڑیاں اچھی اور بری ہوتی ہے، نہ کہ ان کی ذات کے اعتبار سے کہ پورا سفر کا مہینہ منحوس، پورا محرم کا مہینہ غم کا مہینہ، منگل کا اور شنیچر کا دن جو ہے نحوست والا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے اس بات کو، ہم سمجھ لیں اپنے جو ہے ایک دم اچھائی کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور مسند احمد کی روایت آپ نے فرمایا، حدیث کے الفاظ سنیے، بہت غور سے سنیے، حدیث کے الفاظ ہیں جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرماتے اور کہتے ہیں، جو کسی چیز کی بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا۔ جو کسی مقصد کو کرنے نکلا تھا لیکن کسی بدفعلی کی وجہ سے لوٹ آیا، بدفعل، برے فعل، ٹھیک ہے، یا یہ سوچ کر کہ یہ آج ٹھیک نہیں ہے میرے لیے آیا، اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا۔ اب مثال دوں میں، ایک انسان گھر سے نکلا کہ آج میں نوکری کی تلاش میں جاؤں گا، راستے میں بلی آ گئی، وہ بول رہا نہیں آج نہیں، اب ان کب جائیں گے، کل جائیں گے۔ یہ ایک بدفعلی تھی، اس نے شگن لیا، بد شگنی لی اس بلی سے اور لوٹ آیا۔ آپ سے فرما رہے جو کسی چیز کی بدفعلی کی وجہ سے لوٹ آئے اس نے شرک کیا۔ گویا اس انسان نے شرک کیا، یہ سمجھا کہ وہ بلی میں، اس جانور میں یہ صفت ہے شر کو لا سکتی ہے اور خیر کو دور کر سکتی ہے، لہٰذا اس بلی کے شر کی وجہ سے وہ انسان آج جاب تلاش کے لیے نہیں گیا۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا۔ جوتے پہ جوتا جلدی سے ہٹا دو ورنہ کیا ہوگا؟ سفر کرنا پڑے گا۔ گھر میں اگر یہ جھاڑ لگائے تو اس کی نحوست سے رشتے نہیں آتے، جھاڑ کاٹ دیا آپ نے، شرک کی۔ ایک بدشگونی کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں یہ سارے کام، ہے نا؟ آج یہی حال ہے ہمارا، ہر چیز میں بدشگونی، جس کو میں توہام کہتا ہوں، وہم، جس ایسا ہوا تو ایسا ہوتا، یہ ہوا تو وہ ہوتا، یہ گھڑی ہوئی تو یہ ہوتا، ایسا ہوا تو فلاں ہوتا، کرتے ہی نہیں کرتے، ہے نا؟ توال گر گیا، چلو تیاری شروع کر دو، مہمان آنے والے، فل فلیش تیاری چالو ہے نا؟ چپل الٹی ہو گئی، تقدیر پڑ جائیں گی، جلدی سیدھی کرو اس کو، بھاگ بھاگ کے اس کو سیدھا کیا جا رہا ہے نا؟ الٹی چپل کہاں برداشت کرتے ہیں مسلمان؟ ارے جلدی سیدھی کرو، ٹھیک۔ رات میں جھاڑو مار لیے تو اب کیا ہوگا؟ نحوست آ جائیں گی۔ رات میں ناخن کاٹے تو گھر میں چوری ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ فلاں کرے تو یہ ہو جائیں گا، فلاں جگہ بیٹھے تو فلاں ہو جائیں گا، یہ پرندے کو دیکھے تو آج خیر آئیں گا، کوے کو دیکھے تو شر آئیں گا، کبوتر دکھ گیا صبح صبح تو اچھائی ہوں گی، ہے نا؟ صبح صبح یہ آدمی دیکھا تو آج کا دن منحوس جانے والا، ان کو دیکھا تو آج کا دن اچھا جانے والا ہے، یہ سب ہو رہی ہے وہاں پر۔ تو جس کو کسی بدفعلی نے کسی عمل سے روک دیا اس نے شرک کیا۔ سوال کیا صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا ہو جائے تو کفارہ کیا ہے اس کا، کیا کرنا ہوگا تاکہ ہم وہ شرک سے بچ جائے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ اگر کسی سے یہ قول ہو جائے، کسی نے ایسا کر لیا تو کفارہ ہے ان نقولا، وہ شخص یہ کہے، احدہم، ان میں سے وہ شخص جس نے یہ کہا وہ یہ الفاظ ادا کرے، اللہم لا خیر الا خیرک، اے اللہ تیرے سوا کوئی خیر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیا وہ کہے؟ کفارہ ہے یہ، ایسے عقیدے کا کیا کفارہ ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے اللہم لا خیر الا خیرک، اے اللہ خیر تیری طرف سے ہے اور تیرے علاوہ کوئی خیر اور بھلائی کا دینے والا نہیں ہے، ولا طیر الا طیرک، اور کوئی شگن نہیں ہے سوائے تیرے شگن کے، ولا الہ غیرک، اور کوئی معبود نہیں ہے تیرے علاوہ۔ یہ دعا پڑھنا پڑیں گی کفارے میں۔ جس نے ایسا کیا کہ بلی دیکھ لی تو پلٹ گیا، میٹھا نہیں کھا کے نکلا تھا تو آج جاب کو کیسا واپس جا کے کھا کے آتا ہوں، سمجھا کہ میٹھا کھا کے گھر سے نہیں نکلا تو خراب ہو جائے گا، تو لہٰذا پھر جا رہا ہے گھر جا کر میٹھا کھا کر واپس آ رہا ہے، سمجھا؟ یہ ہوتا ہے بدشگونی، بدفعلی،
یاد رکھیے. اور اس سے انسان سمجھتا ہے نحوست کا کوئی تعلق ہے تو کوئی تعلق نہیں. تو بدفعلی بدشگونی کتنا بڑا جرم ہے کہ کسی کو کسی بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا تو اس نے شرک کیا. تو میں آپ سے اب سوال کرتا ہوں، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کر رہے آپ، کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ سفر کا مہینہ منحوس ہے، لہٰذا شادی نہیں ہو سکتی. آپ نے ایک بدفعلی کی وجہ سے اپنے آپ کو روکا، آپ نے کیا. دکان کھول لو سفر میں، نہیں یار سفر کا مہینہ ہے، دکان تھوڑی چلیں گی سفر میں. رک گئے آپ نے بدفعلی لی، ایک بدفعلی کی وجہ سے ایک کام سے رک گئے، آپ نے کیا. سمجھ رہے آپ؟ تو وہ اسلام جو کسی بدفعلی سے کسی کام سے رک جانے کو شرک قرار دے رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے ایک مہینے کو پورا جو ہے منحوس قرار دے، جبکہ اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت میں موجود نہیں ہے؟ یہ ہمارا من مانا طریقہ یاد رکھ لیجیے جو ہم نے بنا لیا ہے، اور من مانا راستہ ہے جو ہم نے جو ہے ایجاد کر لیا ہے. اور یاد رکھیے، اور کتنے توہام پھر اس سے جڑے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ کو بہت زیادہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. ہر گھڑی، ہر وقت، ہر دن، ہر چیز سے ہمارا توہام ہے نہیں ہے نہیں ہے. یہاں تک کہ ماڈرن چیزوں سے بھی توہم نکال لی جن کا یہ وجود پہلے زمانے میں نہیں تھا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ پہلے زمانے میں تھا، آج ہر چیز سے توہم، وہم ہم نکالتے ہیں اتنے زیادہ کسی کو انتہا نہیں. آپ آگے کھڑے، پیچھے کسی نے چھینک دیا، دھت تیری کی پورا کام بگاڑ دیا آج کا. کیوں چھینک دیا؟ اس نے چھینکنا برائی کی علامت مانی جاتی ہے. معلوم اب کوئی انسان اگر چھینک دے تو یہ برائی کی علامت مانی جاتی. اور اس حد تک کہ ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ ایک خاتون جو MBBS کو جس کا نمبر لگنے والا ہے، وہ لائن میں کھڑی ہے، مطلب لوگ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، آگے چل رہی ہے، اور اس کی ماں پیچھے کھڑی ہے، شاید وہ ماں بھی اس کی ڈاکٹر ہے، اور بچی نے انٹرویو کے جانے سے پہلے چھینک دیا. تو اس کی ماں پوچھ رہی اب تیرا انٹرویو برا جائے گا. تو بچی ماں سے پوچھ رہی، ماں آپ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہ رہے ہیں، کیا ابھی بھی میں ان چیزوں پہ یقین کروں؟ مجھے پتا ہے چھینک کیوں آتی ہے، سائنٹیفکلی چھینک کیوں آتی ہے مجھے پتا ہے، تو کیا آج بھی تمہاری ان باتوں پہ یقین کروں میں؟ آپ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہ رہے ہو اور آج بھی یہ باتوں پہ یقین کروا رہے ہیں چھینک کے بارے میں؟ ہے نہیں ہمارا یہ معاملہ؟ آج یہی حال ہے ہمارا. چھینک دے تو یہ ہو جاتا، یہاں کھڑے ہوئے تو وہ ہو جاتا، وہاں فلاں کر دے تو یہ ہو جاتا، اس دن شادی کر تو ایسا ہوتا، یہ گھڑی میں یہ کام کرے تو برا ہوتا، مغرب کے بعد یہ کرنا صحیح نہیں ہے، اماوس کے دن کرنا برا ہوتا ہے، پورنیما کے دن کرنا اچھا ہوتا ہے، یہ قمر ہونے سے فلاں فائدہ ہے، اقرب ہونے سے شادیاں نہیں ہوتی، ٹوٹ جاتی. رمضان کے مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ عبادت کا مہینہ ہے، شادی کرنے سے طلاق ہو جاتی. محرم میں خوشی منانے سے زندگی بری جاتی. سفر نحوست کا مہینہ، اس میں کوئی اچھا کام کبھی کامیاب نہیں ہوتا. کتنے توہم ہے بھائی، ہر گھڑی، ہر دن، ہر رات، ہر جگہ. ہر جانور کا بھی توہم مسلمانوں کے پاس، جانوروں کی توہم بھی ہے، گناتے رہو تو مشکل ہو جائیں گی. گھر میں طوطا رکھو خیر آئیں گا، کبوتر رکھو برکت آئیں گی. کہاں سے لائے؟ سمجھے آپ بات کو؟ کیا ہے مطلب؟ جانور، چرند پرند، جگہ، کھانے پینے، توال، دستی، رومال، جوتے، چپل، جھاڑو، ہر چیز سے توہم. ہمارے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز کسی انسان کو کوئی توہم، کوئی وہم، کوئی شگن، کوئی بدشگونی، کوئی بدفعلی کسی عمل سے روک دے، اس نے شرک کیا، اس لیے کہ اس نے اس چیز کو معبود رب بنا لیا اور خیر کا دینے یا شر کا دینے والا بنا دیا نا. آپ کہہ رہے بلی راستہ کاٹی تو کام برا ہوگا، گویا بلی میں وہ صفت آپ نے دی کہ اس میں یہ طاقت ہے کہ وہ آپ کو شر لا سکتی ہے، لہٰذا آپ نے بلی کو معبود بنایا اپنا. یہی تو شرک ہے، اس لیے تو کہا شرک ہے. یہ توبہ کرے انسان اس سے، اللہ ہم پر رحم کرے. ہم نے تو پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کو بنا دیا. اور انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے جو ہے ایک بہت ہی اہم عنوان پر جو ہے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. یہ ایک ایسا عنوان ہے جس کا تعلق توہام سے ہے، یہ ایک ایسا عنوان ہے جس کا تعلق جو ہے بدفعلی سے ہے، یہ ایک ایسا عنوان ہے جس کا تعلق جو ہے بدشگونی سے ہے. اور یہ ایسی بدشگونی، ایسی بدفعلی اور ایسا توہام ہے، ایسا وہم ہے جو انسان کو کفر اور شرک تک لے جاتا ہے. تو یہ ایسا فعل ہے یا ایسا توہام ہے یا ایسا جو ہے بدفعلی ہے جو انسان کو کفر اور شرک تک لے جاتی ہے. اور مسلم سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، یہ بدفعلیوں کا جو ہے، اسی طرح جو ہے نحوست والا، اسی طرح جو ہے غم کا مہینہ اس نام سے جو ہے مشہور ہو جاتا ہے. اور پھر 2 مہینے ایسے ہوتے ہیں پے در پہ، ایک کے بعد ایک، محرم اور سفر، جن میں مسلمان نہ شادی کرتے ہیں، نہ اسی طرح جو ہے تجارت کوئی نئی شروع کرتے ہیں، نہ کوئی چیز کا افتتاح کیا جاتا ہے، نہ ہی کوئی کار خیر اچھا کام کیا جاتا ہے، اور نہ ہی جو ہے کسی اچھے یا خوشی والے کام کی شروعات کی جاتی ہے، نہ رشتے طے کیے جاتے ہیں، نہ ہی اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں. اور پھر معاملہ اس بدشگونی کا، بدفعلی کا، نحوست کا، برائی کا اس درجے تک بتایا جاتا ہے کہ یہ 2 مہینے اتنا خوشی سے مسلمان دور رہتے ہیں کہ اللہ رحم کرے. جو لوگ ہال چلاتے ہیں یا جن کے ہال ہیں وہ اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ 2 مہینے ہال کی رنگ روغن، مینٹیننس اور ریپیئر ہوتا ہے، اس لیے کہ مسلمان خوشی نہیں مناتے. شادی خانے
کمیونٹی ہالز خالی ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے مالکان اس کا مینٹیننس اور ریپیئر کراتے ہیں۔ اور ایک طرح سے کہوں تو امت مسلمہ پہ ایک بدلی، جس طرح سے بادل آنے سے تھوڑی سستی نظر آتی ہے ماحول میں اور سماج میں، اسی طرح امت مسلمہ پہ خوشی کے معاملے میں بدلی نظر آتی ہے ان 2 مہینوں میں۔ تو آج کا میرا عنوان ہوگا ماہ سفر کی حقیقت اور بدشگونی، یا ماہ سفر اور بدشگونی کی، بدفعلی کی، نحوست کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ اس تعلق سے کچھ باتیں جو ہے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ محرم کے مہینے کو تو لوگوں نے ایک مخصوص عمل یا ایک مخصوص واقعے کی بنیاد پر غم کا مہینہ ڈکلیئر کر دیا، اور سفر کے مہینے کو نحوست کا، بدفعلی کا، بدشگونی کا مہینہ ڈکلیئر کر دیا۔ لہٰذا محرم کے بعد اس مہینے میں بھی نہ کوئی خوشی منائی جاتی ہے، نہ کوئی اچھی چیز شروع کی جاتی ہے۔ محرم کی حقیقت اس نام سے میرا ایک تفصیلی عنوان ہے، جو لوگ محرم کے تعلق سے دیکھنا چاہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج میں انشاءاللہ عزیز سفر کے تعلق سے اپنے آپ کو جو ہے محدود کروں گا، لیکن محرم اور سفر، چونکہ یہ محرم پہلا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا، قمری کیلنڈر کا، جو ہم لوگ لونار جو ہے کیلنڈر فالو کرتے ہیں، اور سفر دوسرا ہوتا ہے، تو گویا مسلم کیلنڈر شروع ہوتا ہے تو مسلمان ایک مہینے کو غم کا مہینہ مانتے ہیں، لہٰذا خوشی نہیں ہوتی، دوسرے مہینوں کو نحوست کا مہینہ مانتے ہیں، لہٰذا اس میں خوشی نہیں ہوتی ہے، اور باقی 10 مہینوں کو اچھا مانتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، کیا کوئی گھڑی، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی سال یا کوئی صدی ایسی ہو سکتی ہے جس کو ہم نحوست والی، منحوس، بری، بدفعلی مطلب بدشگونی کی نہیں، یہ بہت برا تھا، یہ گھڑی میں یہ ہو گیا، یہ دن میں یہ ہو گیا، یہ وقت میں یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا۔ پہلے تو سب سے پہلے آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس چیز کی کیا حیثیت ہے۔ تو یاد رکھیے ہر دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے کہ دن کی جمع ہوتا ہے ہفتے، ہفتوں کی جمع ہوتا ہے مہینے، مہینوں کی جمع ہوتا ہے سال، ٹھیک ہے، اور دن بنتا ہے دن اور رات سے، نائٹ اینڈ ڈے سے ایک ڈے بنتا ہے نا، مطلب دن اور رات ہم جو بولتے ہیں اس سے ایک دن بنتا ہے۔ تو گویا پہلے دن اور رات کی حقیقت دیکھ لیتے ہیں، کیا دن اور رات منحوس ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ بات طے ہو گئی کہ دن اور رات منحوس نہیں ہوتے ہیں، تو پھر کوئی دن منحوس نہیں ہو سکتا، کوئی ہفتہ منحوس نہیں ہو سکتا، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا، کوئی سال منحوس یا نحوست والا، بدفعلی والا برا نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے دن اور رات کی کیا حقیقت ہے ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن بنایا، اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اس کی آیتیں ہیں جس سے ہم پہچان سکتے ہیں خالق نے کیا کیا کیا۔ تو رات اور دن بنایا، رات کی پہچان اللہ فرما رہا ہے اس کی جو ہے بے رونقی ہے، مطلب بے نوری ہے، وہ اندھیری ہوتی ہے، اور دن کے بارے میں فرمایا روشن بنایا تاکہ اپنے رب کے فضل کو تم تلاش کرو، اور دن کو روشن اس لیے بنایا تاکہ انسان اپنے رب کے فضل کو، روزی کو تلاش کرے۔ آگے فرمایا اللہ نے، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان سکو۔ اور کیا کرو، ان دن اور رات کے آنے جانے سے، ان 2 نشانیوں سے سالوں کی گنتی کو معلوم کر سکو، مطلب حساب اور کتاب کر سکو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، ہم نے یہ دن اور رات اس لیے بنائے نشانیاں تاکہ تم کیا کرو، سالوں کی گنتی کرو اور حساب کتاب کرو۔ تو گویا دن اور رات، نائٹ اینڈ ڈے، یہ اللہ کی کیا ہے؟ نشانی ہے، ٹھیک۔ اب جب یہ اللہ کی نشانی ہے تو یہ منحوس نہیں ہو سکتے، یاد رکھیے، نہ رات منحوس ہو سکتی ہے، نہ دن منحوس نحوست والا ہو سکتا ہے، نہ رات میں کوئی بدفعلی ہو سکتی ہے، نہ دن میں کوئی بدفعلی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی بدشگونی لی جا سکتی ہے کہ دن اچھا ہے، رات بری تھی، رات اچھی ہے، دن برا تھا، اس لیے کہ دن اور رات اللہ کی نشانی ہے۔ رات کی نشانی بے نور اللہ نے بنایا، لیکن وہ بھی ایک علامت ہے۔ دن کی نشانی اللہ نے اس کو نور والا بنایا، یہ بھی اس کی ایک علامت ہے۔ اور یہ دن اور رات کو اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ ہم سالوں کی گنتی اور حساب کر سکیں نا۔ اور دیکھیے ساری چیزیں ہماری اسی سے چلتی ہے، 1 مہینے بعد پیسہ لوٹانا ہے، 1 مہینے بعد پیسہ آنے والا ہے، 1 سال بعد اب فلاں مہینے میں حج شروع ہونے والا ہے، فلاں مہینے میں یہ ہونے والا ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں حساب اور کتاب کے لیے ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ تو بہرحال قرآن کی اس آیت سے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 12 سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ رات اور دن میں کوئی بدشگونی یا نحوست بذات خود نہیں ہوتی۔ آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے یہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں جو کسی وقت اور گھڑی کو نحوست والا یا بدشگون کر دیتے ہیں۔ وہ گھڑی اور وہ وقت بدشگون نہیں ہوتا، وہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں جو اس گھڑی کو ان کے لیے نحوست والا، بدشگونی والا کر دیتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔
تو لہٰذا قرآن کی اس بات سے واضح ہو گیا کہ دن اور رات یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ کوئی بدشگونی، بدفعالی، برے اور اچھے خود بذات خود نہیں ہوتے۔ ہر دن، ہر رات، ہر گھڑی، ہر پہر، ہر مہینہ اچھا ہے۔ تو لہٰذا نہ اسلام نے یہ کہا کہ سفر کا مہینے کے تعلق سے کہ سفر آتا ہے تو یہ نحوست والا مہینہ آتا ہے، اور نہ ہی یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عمل سے، کسی قول سے یا قرآن کی کسی آیت سے ہی بات ثابت ہے۔ ہمیں اس طرح کا کوئی عمل نہیں ملتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں پھر بھی جیسے ہی سفر کا مہینہ آتا ہے مسلمان مختلف اعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے تو اس مہینے کو آتے ہی ہم نے ڈکلیئر کر دیا کہ منحوس ہے۔ اب جب منحوس ہے ڈکلیئر کر دیا تو خود سے اس کا علاج بھی نکال لیا ہم نے کہ اس کی نحوست کو کیسا دور کیا جائے۔ پہلے تو ایک مہینے کو جو منحوس نہیں ہے، نحوست والا نہیں ہے، بدفعالی بدشگونی والا نہیں ہے، اس کو بدفعال، بدشگون، نحوست، منحوس مہینہ ڈکلیئر کر دیا۔ مہینے کو ڈکلیئر کرنے کے بعد اس نحوست کو ہٹانے کے خود ساختہ راستے بھی نکال لیے ہم نے، سیلف میڈ جس کو ہم کہیں گے، اس کے سلوشنز بھی ہم نے نکال لیے کہ سفر چونکہ نحوست والا ہے لہٰذا یہ کرنے سے نحوست ہٹ جائیں گی۔ تو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کوئی سفر کی 13 تاریخ کو صدقات دیتا ہے، مرچی کی شکل میں، بھیلاووں کی شکل میں، لیمبو اور انڈے کی شکل میں، اور مختلف قسم کی چیزوں سے اپنی بلاؤں کو، وہ 13 کے دن چونکہ تیزی ہوتی ہے وہ آتی ہے لہٰذا ان بلاؤں کو ٹالنے کے لیے وہ صدقات دے کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا حال یہ کہ کہتے ہیں کہ سال بھر میں 100 نحوستیں اترتی ہے، 50 سفر میں اترتی ہے، 50 سارے سال میں اترتی ہے، لہٰذا ان 50 نحوستوں سے، 50 بیماریوں سے، 50 برائیوں سے، 50 بلاؤں اور وباؤں سے جو سفر میں اترتی ہے، جس کی کوئی سر اور پیر نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں کہ سفر میں ایسا ہوتا ہے، بہرحال تو جو 50 اترتی ہے 50، تو لہٰذا اس کو ٹالنے کے لیے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ 365 یا 355 چیزیں بناتے ہیں کھانے یا پینے کی، اور ان کو تقسیم کرتے ہیں تاکہ ہر دن کے بدلے اس نحوست کا کفارہ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، کچھ جگہ یہ ہوتا ہے اس نحوست کو ٹالنے کے لیے لوگ چھہارے، چنے اور مختلف قسم کی سبزیاں بناتے ہیں، جس سے ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے یہ سبزی، یہ کھانا اس سال بھر کی نحوست کو، بالخصوص سفر کی نحوست کو ٹال دیں گے۔ تو ہم امت مسلمہ کو اس مہینے کے آتے افراط اور تفریط کا شکار دیکھتے ہیں۔ ایک وہ حصہ جو یہ کہتا ہے یہ منحوس ہے، ٹھیک ہے، اور خوشی نہیں مناتا، اور پھر اس برائی کو، اس کی نحوست کو دور کرنے وہ مختلف اعمال کرتا ہے۔ تو گویا ڈکلیریشن آف دا منتھ کی یہ منحوس ہے، وہ بھی سیلف ڈکلیئرڈ ہے، خود ہی کر دیا، قرآن حدیث میں دلیل نہیں، اور اس کا حل سلوشن کیا ہوگا خود ہی ایجاد کر لیا۔ تو گویا نحوست بھی ہم نے ڈکلیئر کی، اس کا علاج بھی ہم نے ڈکلیئر کر دیا، اور اس سے ہٹ کر بھی ہر ملک میں جہاں مسلمان بستے ہیں، ہر علاقے میں، ٹھیک ہے، الگ الگ رسومات پائے جاتے ہیں۔ یہ تو میں نے کچھ رکھے تو آپ یہ مت سمجھیے یہی ہوتا ہے، الگ الگ رسومات، لیکن میں نے یہ تو دیکھا ہوں یہ 13 تیزی کا کانسیپٹ، آخری بدھ اس کا منحوس رہتا ہے اس کا کانسیپٹ، اور اسی طرح اس میں کچھ دیا جائے تاکہ یہ بلائیں اور آفتیں ٹل جائے، یہ سب کے پاس پائی جاتی ہے، اور ہر کوئی اس کو منحوس سمجھتا ہے، اس کی نحوست سے بچنے کی، بدشگونی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس سے بچنے کے ساتھ ساتھ وہ اس چیز کی کوشش کرتا ہے کہ کیا کیا جائے تاکہ اس کو میں اپنے آپ سے دور کروں، اپنی نفس سے اس کی برائی کو، اس کے جو ہے بدفعالی کو، اور اس مہینے سے آنے والے شر کو میں اپنے سے دور کروں یا بیماریوں کو دور کروں۔ ہر آدمی سے جو ہے نظر آتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ بات دیکھ لی، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی رات، کوئی گھڑی، کوئی سال منحوس نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، آگے آئیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی، یہ وہ حدیث ہوتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آدم کی اولاد زمانے کو جب برا بھلا کہتے ہیں تو در حقیقت جو ہے وہ مجھے اذیت دیتے ہیں۔ جب زمانے کو گالی دیتے ہیں در حقیقت وہ مجھے اذیت دیتے ہیں، مجھے تکلیف دیتے ہیں، اس لیے حالانکہ زمانہ میں ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے حالانکہ زمانہ میں ہوں، اس کا معنی ہے حالانکہ زمانے کا بنانے والا میں ہوں۔ جیسا کہ اگر ایک کمپنی نے ایک موبائل بنایا، اگر کوئی اس موبائل کو برا کہے تو حقیقت میں وہ کمپنی کو برا کہتا ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے، ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہر کام ہے، میں رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہر کام ہے، اور میں ہی زمانے کو الٹ اور پلٹ کرتا ہوں۔ لہٰذا اس حدیث نے یہ واضح کیا کہ اگر کوئی شخص کسی مہینے، کسی گھڑی کو برا کہتا ہے، در حقیقت اللہ تعالیٰ کو وہ اذیت پہنچاتا ہے۔ تو اگر لوگ کہہ رہے محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، یہ گھڑی پوری غم کی ہے،
تو ہاں کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جن کے رشتہ دار اقارب شوہر مارے جائے یا انتقال کر جائے اس مہینے میں، تو عام لوگوں کے لیے 3 دن اور بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن اس کے لیے غم کے ہو سکتے ہیں، لیکن سب کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے محرم غم کا مہینہ نہیں ہو سکتا۔ سفر کے مہینے کو منحوس ڈکلیئر کر دیا، مطلب ایک وقت، مہینہ کیا ہے؟ یہ دن اور رات کی الٹ پلٹ، اس کی گنتی کو مہینہ بولتے ہیں۔ مطلب 30 دن جب الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں، رات اور دن آ جاتے ہیں، تو ایک مہینہ کہلاتا ہے۔ 7 دن جب ہوتے ایک ہفتہ کہلاتا ہے۔ 355 دن ہوتے ایک سال کہلاتا ہے۔ دن، ہفتے، مہینے، سال، یہ حقیقت میں رات اور دن کا الٹ پلٹ ہے نا، وقت کے آنے اور جانے کا معنی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی وقت کو برا کہتا ہے، وقت کیا یہی ہے نا، دن، ہفتے، مہینے، سال۔ اب ہم نے ڈکلیئر کر دیا نا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، تو گویا ہم وقت کو کیا کریں؟ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وقت تو میں ہوں، ابن آدم وقت کو گالی دے کر، وقت کو برا بھلا کہہ کر مجھے اذیت پہنچاتا، تکلیف دیتا، اس لیے کہ زمانہ تو میں ہوں اور میں ہی ہر عمل کا جو ہے کرنے والا ہوں، ہر چیز کو کامیابی یا ناکامی کرنے والا ہوں، اور جو ہے میں رات دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ تو رات دن کے الٹ پلٹ ہونے سے مہینے دن چلتے ہیں، ہفتے چلتے ہیں، مہینے چلتے ہیں، اور کوئی انسان کسی وقت، کسی ہفتے، کسی مہینے، کسی سال کو جب منحوس و برا کہتا ہے، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچاتا ہے۔ تو آج امت مسلمہ کو دیکھا جا رہا ہے سفر کا مہینہ منحوس ہے، گویا اللہ کے بنائے ہوئے 30 دن یا 29 دن جو اس مہینے کے ہوتے ہیں، ہم لوگوں نے خود ڈکلیئر کر دیا، خود ساختہ، سیلف ڈیفائنڈ کہ یہ مہینے نحوست بھرے ہیں، لہٰذا اس میں اچھائی نہیں کی جاتی، اور اس کی نحوست کو پلٹانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا اعمال جو ہے کیے جاتے ہیں۔ اور اسلامی کیلنڈر جو ہے چاند سے چلتا ہے، چاند سے چلتا ہے، اس لیے کہ چاند سے جو گنتی چلتی ہے وہ سب سے آسان گنتی ہے، اور کسی زمین اور کسی بھی زمانے میں اس سے حساب کتاب لگایا جا سکتا ہے۔ دیکھیے کہ انسان کے پاس کیلکولیشن کے لیے کیا ہے، بتائیے مجھے۔ ایک آدمی جنگل میں رہتا کیسے کیلکولیٹ کرے کہ کیا چل رہا ہے، کیا موسم ہے، کیا سیزن ہے، کیا دن ہے اور کیا مہینہ ہے؟ اس کے لیے سب سے آسان گنتی اللہ تعالیٰ نے جو چاند کو بنایا ہے اس سے وہ لگا لیتا ہے۔ جب وہ صفر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے بڑھنا، تو وہاں سے مہینے کا پہلا دن اور دوسرا دن اور تیسرا، چوتھا، پانچواں، 14، اس کے بعد وہ پورا ہو کر پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے۔ جب وہ گھٹتا گھٹتا اور ختم ہو جاتا ہے تو گویا پورا ایک مہینہ مکمل ہو گیا۔ تو کتنی آسان گنتی ہے، دیکھیے آپ کہ کسی زمین اور کسی بھی زمانے میں چاند کے ذریعے سے دن اور رات کا حساب کتاب رکھا جا سکتا ہے، ہفتے اور مہینوں کا اور سالوں کا حساب کتاب رکھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس چاند کو بنایا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 189 میں اللہ نے فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ، یہ آپ سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، قُلْ هِيَ مَوَاقِتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، ان سے کہہ دیجئے یہ حج اور وقت کے پیمانے ہیں، گننے کا حساب اور کتاب کا طریقہ ہے۔ ٹھیک، کیا فرمایا آپ نے؟ لوگ پوچھتے ہیں یہ ہلال، یہ چاند چھوٹا اور بڑا کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہہ دیجئے، قُلْ هِيَ مَوَاقِتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، یہ لوگوں کے وقت کا حساب لگانے کا اور حج کب آتا ہے اس کے حساب لگانے کا طریقہ ہے۔ تو دیکھیے، تو سب سے بہترین چیز چاند کیا ہے ہمارے لیے؟ پیمانہ ہے، ہفتہ کیا چل رہا ہے، مہینہ کیا چل رہا ہے، کیا وقت ہے، کیا سیزن ہے، اس لیے اللہ نے رکھا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ کہہ دو ان سے کہ چاند کا کچھ مہینوں میں نکلنا نحوست بھرا ہوتا ہے، کچھ مہینوں میں یہ اچھا نکلتا ہے، کچھ مہینوں میں جب نکلتا ہے تو خیر لاتا ہے، کچھ مہینوں میں جب نکلتا ہے تو شر لاتا ہے۔ اس لیے کہ چاند اور سورج کا آنا جانا اس کو دن اور رات بولتے ہیں، اور اسی سے ہفتے، مہینے اور سال بنتے ہیں۔ لہٰذا اگر سورج کا اور چاند کا آنا جانا اگر منحوس نہیں ہے تو ہفتے، دن اور سال اور مہینے کبھی منحوس ہو ہی نہیں سکتے، آٹومیٹک ہے نا یہ بات سمجھنے کے لیے۔ تو لہٰذا حقیقت یہ ہے کہ عالمی کیلنڈر کا چاند جو ہے گننے کا پیمانہ ہے، اور اس کے آنے جانے سے کوئی نحوست کا، کوئی جو ہے برائی کا تعلق نہیں ہے۔ ایسا کچھ بھی قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے کہ ایک مہینے چاند نکلے تو نحوست لائے، ایک مہینے چاند نکلے تو خیر لائے، یا چھپ جائے تو خیر لائے، نکل جائے تو جو ہے، یا پھر نکل جائے تو شر لائے، یا پھر نکل جائے تو خیر لائے، چھپ جائے تو شر لائے، پورا دکھے تو خیر لائے، مکمل چھپ جائے تو شر لائے، جیسے ہمارے مانا جاتا ہے۔ آج اماوس ہے، چاند نہیں ہے، اس کا مطلب شر ہے۔ آج پورنیما چاند پورا ہے، لہٰذا آج خیر ہونے والی ہے۔ چاند آج گرہن کر رہا ہے، لہٰذا آج بہت مصیبتیں اترنے والی ہیں۔ چاند آج یوں ہے تو اس کا معنی ہے ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، یہی ہوتا ہے ہمارے پاس، ہے نا۔ بہت سارے لوگ اپنے پہلے بچے کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتے جب پورا چاند ہوتا ہے۔ نہیں آج کیا ہے، پورنیما ہے، باہر نہیں نکلنا، اس لیے کہ 2 چاند ایک ساتھ باہر نہیں ہو سکتے نا، ٹھیک ہے۔ مطلب ایک میرا چاند جو بیٹا ہے میرا، اور دوسرا چاند، لہٰذا نہیں بیٹے تم پہلن ہے، تم باہر نہیں نکل سکتے، آج پورا چاند ہے۔ یہی عقیدہ وہ جب چاند پورا چھپ جاتا ہے
ہے نا, نہیں آج نہیں نکلنا, آج اماوس ہے, آج رات بلائیں اترتی. تو گویا چاند کے چھپنے سے برائیاں, چاند کے دکھنے سے خیر, ایسا کچھ بھی نہیں. یاد یہ بات یاد رکھ لیجئے, چاند کو اللہ نے کیوں بنایا؟ وہ اس لیے کہ ہم دنوں اور سالوں کی گنتی کرے. اور اللہ رب العزت نے سورج اور چاند کو جو نکالا, ڈباتا ہے, نکالتا ہے, اس کا مقصد یہ کہ مختلف عبادتوں کو انسان پہچان کے کر سکے. جیسے نماز کا جو ہے حساب اور کتاب سورج سے لگایا جاتا ہے, اور اسی طرح زکوٰۃ کا اور حج کا حساب اور کتاب چاند سے لگایا جاتا ہے کہ 355 دن جب ہو جائے تو اس کے بعد زکوٰۃ دی جائے, حج کیا جائے. چونکہ چاند نکلا, ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا, اور صبح سے لے کر شام تک نمازیں پڑھتے ہیں. سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز, سورج 20 سے ہٹنے کے بعد ظہر کی نماز, سورج جو ہے 20 سے ہٹنے کے بعد اتنا ڈوبنے کی طرف جائے کہ سایہ ایک حقیقت سے بڑھ جائے, عصر کی نماز, سورج ڈوب جائے تو مغرب کی نماز, ڈوبنے کے اتنے وقت بعد عشاء کی نماز. تو یہ اللہ کی نشانیاں اور حساب کتاب عبادتوں کی. یاد رکھیے, یہ سورج اور چاند یا ستارے اپنی ذات سے کوئی خیر اور شر کی کوئی صلاحیت, کوئی صفت, کوئی خصوصیت نہیں رکھتے. خیر اور شر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو ملتا ہے, اور یہ خیر اور شر اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. تو کسی کے اعمال کی بنیاد پر دن منحوس ہو سکتا ہے, گھڑی منحوس ہو سکتی ہے اس انسان, اس فرد, اس قوم کے لیے, لیکن من جملہ پورے انسانیت کے لیے کوئی گھڑی, کوئی وقت نحوست والا نہیں ہوتا ہے. لہٰذا چاند کا نکلنا, سورج کا نکلنا, ستاروں کا اور سیاروں کا آنا اور جانا, اس سے کوئی تقدیر کا, فصلوں کا, اولاد کا, اچھائی کا یا برائی کا, خیر کا اور شر کا کوئی پہلو نہیں ہوتا. یاد رکھیے, اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں, ورنہ آج مسلمان ان سورج و ستاروں کے آنے جانے سے اتنی بدعقیدیاں رکھتے ہیں کہ اپنے بیاہ شادیاں, اپنی خوشیوں کو اس اعتبار سے منایا جاتا ہے کہ سورج اور چاند گردشیں کیسی چل رہی ہے. سورج گردش میں ابھی بہت مشکل وقت ہے, لہٰذا آج اچھا کام نہ کیا جائے. آج منگل کا دن ہے, لہٰذا آج کوئی خیر کا کام نہ کیا جائے. آج ہفتہ سنیچر ہے, سنیچر کا دن منحوس ہوتا ہے. آج جو ہے فلاں دن ہے, یہ بہت خیر کا باعث ہے. یاد رکھیے, جن دنوں کے بارے میں یا جن مہینوں کے بارے میں کتاب و سنت نے بتایا کہ بابرکت ہے, یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن وہ برکت والے کس کے لیے؟ جو ویسے اعمال کرے. اگر رمضان کا مہینہ برکت والا ہے تو اعمال کرنے والوں کے لیے نا, شراب خوروں کے لیے اور سونے والوں کے لیے تھوڑی ہے کہ اعمال نہ کریں. سمجھ رہے آپ؟ تو وہ بھی اگر ہے تو مخصوص ہے. جمعہ ایک مبارک دن ہے, لیکن کس کے لیے؟ جو جمعہ کو مانتا ہے, اس میں عبادتیں کرتا ہے, مسلمانوں کے لیے, ساری انسانیت کے لیے وہ بھی نہیں ہوا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس چیز کو ہم سمجھیں. ہم نے جو عالمی سطح پر سفر کو منحوس قرار دے دیا, ہم نے عالمی سطح پر یہ قرار دے دیا کہ محرم غم کا مہینہ, یہ آپ کو کس نے دی اس کی وجہ؟ کتاب و سنت نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا. تو لہٰذا ہم اپنے دل سے کسی دن کو اچھا یا برا ڈکلیئر نہیں کر سکتے. ہر دن اچھا اور ہر دن برا ہو سکتا ہے انسان کے اعمال کے اعتبار سے. اللہ رب العزت کے نزدیک یاد رکھے, مہینوں کی گنتی 12 ہے, اور یہ ابھی سے نہیں, جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 فرماتا اور کہتا ہے, ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. کب سے؟ جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. تو اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. کب سے؟ جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. تو آج سے اللہ کے نزدیک گنتی 12 نہیں ہے. زمین آسمان جب سے پیدا ہوئے, جب سے منتھس کی کوانٹٹی 12 ہے, اور یہ سارے کے سارے خیر ہے. یاد رکھیے, اور اس میں 4 حرمت والے ہیں, لیکن کسی کو بھی اللہ نے کہا اس میں یہ شر والا ہے اور یہ خیر والا ہے. تو گویا ہر دن, ہر گھڑی اچھی ہوتی ہے. یہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ برا اور اچھا ہم کہہ سکتے ہیں. اب سفر کو منحوس کیوں ڈکلیئر کیا؟ سفر کو برائی کا مہینہ کیوں ڈکلیئر؟ سفر کو بلائیں اترتی کیوں کہا جاتا ہے؟ آئیے وہ بھی ہم دیکھ لیں. حالت یہ تھے کہ مشرکین مکہ اور اہل عرب اس زمانے کے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے, ان کا حال یہ تھا کہ وہ لوگ اکثر لوٹ مار کر کے, سمجھا, لوٹ مار کر کے اپنی روزی روٹی یا گزارا کیا کرتے تھے. جیسا کہ قافلوں کو لوٹ لیا, آنے جانے والے لوگوں کو لوٹ لیا, یہ کرتے تھے. اب ہوتا یہ تھا, 3 حرمت والے مہینے ایک ساتھ آ جاتے تھے. کون کون سے؟ ذی القعدہ, ذی الحجہ اور محرم. ٹھیک, اس کی حکمت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں, اللہ نے 3 مہینے کو حرمت والا اس لیے رکھا اور ذی الحجہ کو بیچ میں رکھا تاکہ ذی القعدہ میں لوگ سفر کے لیے نکلے حج کے, ذی الحجہ میں آرام سے حج کرے اور محرم تک اپنے گھروں پر پہنچ جائے. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں رجب کو کیوں بیچ میں محترم رکھا؟ تاکہ رجب کے مہینے میں لوگ عمرہ کر لے. یہ حکمت ہے, ضروری نہیں ہے, ایسا علماء لکھتے ہیں اور علامہ ابن کثیر کا قول ہے. بہرحال تو 3 مہینے لوٹ مار بند ہے. جب 3 مہینے عرب لوٹ مار سے رک جاتے تھے, جو کہ ان کا اصل ذریعہ تھا انکم کا, تو ہوتا یہ تھا
اور جنگوں سے بھی رک جاتے، صرف لوٹ مار سے نہیں، جنگ سے بھی رک جاتے تھے. سمجھو 2 قبیلوں میں جنگ ہے لیکن سٹاپ، ابھی 3 مہینے جنگ نہیں ہوں گی چونکہ حرمت والے مہینے. جیسے ہی 3 مہینے گزرتے اور سفر شروع ہوتا تو کیا کیا شروع ہو جاتا؟ لوٹ مار شروع. اس کے علاوہ قتل و غارت گیری شروع. اس کے علاوہ راہ زنی جس کو بولتے ہیں، راستے کے مسافروں کو، قافلوں کو لوٹنا شروع. یہ کام شروع ہو جاتا تھا کون سے مہینے میں؟ سفر کے. تو لہٰذا ہوتا یہ تھا کہ سفر کا مہینے آتے ہی گھر خالی ہو جایا کرتے تھے. کیوں؟ یا تو مرد لڑنے چلے جاتے تھے، یا تو ڈاکوں کے ڈر سے اپنے خاندان والوں کو لے کے پہاڑوں پہ لے کے چلے جاتے تھے، یا تو پھر مر جاتے تھے. مرنے کی وجہ سے گھر خالی ہو جاتا تھا انسانوں. جیسا کہ کسی گھر میں کوئی شوہر تھا کمانے مر گیا تو ایک طرح سے گھر خالی ہو گیا. تو یہ ہوا کرتا تھا سفر کے مہینے میں. کب؟ دور جہالت میں. تو لہٰذا عرب کیا کہا کرتے تھے کہ سفر کے تعلق سے سفر المکان بول کے وہ کہا کرتے تھے. اس کا معنی ہے گھر خالی ہو گیا. مطلب محرم کے بعد کے مہینے کے تعلق سے وہ کہتے تھے سفر المکان، گھر خالی ہو گیا ہمارا. یا وہ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ سفر کو وہ سفر اس لیے کہتے تھے کہ یہ صفر سے کہتے تھے. جیسا صفر کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اور وہ خالی رہتا ہے، لہٰذا سفر کے مہینے میں گھر ان کے ویسے ہی خالی ہو جاتے تھے. تو وہ سفر جو مہینے کا نام ہے وہ صفر سے آیا کہ گھر خالی ہو گئے. یا تو انسانی جان سے خالی ہو گئے، مر گئے، یا تو گھر مالی اعتبار سے لوٹ کر لے گئے لوگوں نے تو خالی ہو گئے، یا تو پھر جنگ جدال کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے لوگ پہاڑوں پہ چلے گئے تو گھر خالی ہو گئے. اور ان کے اندر یہ مشہور تھا اور وہ کہا کرتے بیت السفری من متاع، کہ گھر خالی ہو گئے مال سے، گھر خالی ہو گیا سامان سے. تو وہ محرم کے بعد کے مہینے کو کہتے تھے کہ سفر، یہ صفر سے آتا ہے، مطلب گھر ہمارے خالی ہو جاتے. اور یہ لسان العربی جو عرب کے اندر اس کی تفصیلات آپ دیکھ سکتے. تو عربوں نے اس مہینے کو نام سفر کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ وہ صفر سے گھر خالی ہو جاتے، یا تو قتل کر دی جاتے مرد کبھی تو ان سے خالی ہو جاتے، لوٹ لی جاتے گھر تو خالی ہو جاتے، یا لوٹ کے ڈر سے گھر چھوڑ کر لوگ جنگلوں میں اور پہاڑوں پہ چلے جاتے تو گھر خالی ہو جاتے. تو لہٰذا اس کو سفر کہا جاتا تھا. تو یہ مہینہ منحوس نہیں تھا بلکہ ان کی کارستانیوں سے یہ مہینہ ہو گیا تھا. اس طرح سے یاد رکھیے. تو لہٰذا ایک بات پھر عربوں میں مشہور ہونا شروع ہو گئی، سفر جو ہے منحوس ہے، سفر جو ہے نحوست والا ہے، سفر جو ہے قتل و غارت گیری کا مہینہ ہے، سفر جو ہے لوٹ مار کا مہینہ ہے. اور یہ بات پھیل گئی. حالانکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے تھا سفر اپنی ذات سے نہ منحوس ہے نہ برا ہے، بلکہ ان کے اعمال ہیں جو وہ کرتے تھے. تو اپنی عمل کی اصلاح، اعمال کی اصلاح تو نہیں کی، سفر کو منحوس ڈکلیئر کر دیا. اور اللہ ہم پہ رحم کرے، ان دور جہالت کے عربوں کے طریقے پہ آج ہم بھی ہیں. ہم نے بھی کیا ڈکلیئر کیا سفر کے مہینے کو؟ نحوست والا. سفر کا مہینہ برا مہینہ ہے نا. تو عربوں میں کیوں منحوس تھا یہ مہینہ، کیوں مانا جاتا تھا؟ میں سمجھتا ہوں میں نے کافی تفصیلات جو ہے اس میں رکھ دی. لہٰذا ان لوگوں نے جو ہے اس مہینے کو منحوس ڈکلیئر کر دیا، چونکہ اس میں قتل و غارت گری شروع ہو جاتی، مرد مر جاتے جنگ اور جدال میں، یا مجبوراً گھر چھوڑ کر بھاگنا پڑتا، یا لوٹ مار کی وجہ سے گھر خالی ہو جاتے. لہٰذا کہا گھر صفر، مکان مکمل طور سے خالی ہو گئے. جیسا صفر لفظ خالی ہوتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اپنے آپ میں، اسی طرح گھر ہو جاتا ہے. لہٰذا انہوں نے اس پورے مہینے کو جو ہے منحوس ڈکلیئر کر دیا. اب آئیے، کیا کوئی گھڑی کوئی مہینہ اپنی ذات سے منحوس ہوتا ہے؟ اس میں کوئی بدشگونی ہوتی؟ قرآن کی آیت سے دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اور ہر انسان کا شگن ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے. ہم نے ہر انسان کا شگن، ہم جو بدشگونی، شگن کا معنی بدشگونی اور شگن دونوں ہوتا ہے، یاد رکھیے عربی میں ایک ہی لفظ اس کے لیے، طیر. ٹھیک. تو اللہ فرما رہا ہے کل الانسان الزمناه طیرہ فی عنقک. طیر کہتے ہیں شگن کو. اللہ فرما رہا ہے ہم نے ہر انسان کے شگن کو اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے. آگے فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. اور پھر اللہ فرماتا ہے لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے دن، قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے، اس انسان کے لیے جس کے شگن کو اللہ نے گلے میں لٹکا ہے، اس کے لیے ہم ایک کتاب نکالیں گے جس میں وہ کھلا ہوا ہر چیز کو پالیں گا. پھر آگے اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے منشورا اقرا کتابک، اب تیری کتاب کو تو خود پڑھتا ہے. اللہ فرمائیں گا اس شخص کو کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور تو خود اپنے نفس پر کافی ہے اپنے حساب کے لیے. مطلب تو خود اپنی کتاب نکال اور خود پڑھ اور تو خود جواب دے کہ تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، چونکہ تیرے اعمال تیرے ہاتھ میں. تو اللہ فرما رہا ہے اور خود ہی تو کافی ہے اپنے اس پہ، مطلب اپنی کتاب اپنے نام عمل کو پڑھ. تو یہ اللہ نے کہا ہر انسان کا شگن اس کے گلے میں لٹکا ہوا. مطلب کیا ہوا؟ ہر انسان اچھا اور برا اس کے اعمال سے ہوتا ہے، اس کے گلے میں شگن ہے.
اس کے اچھے اور برے اعمال سے جو برائیاں یا بدشگونی یا نحوست اس پر آتی ہے وہ ساروں کے لیے نہیں ہوتی. نحوست کبھی فرد پر اس کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، نحوست کبھی قوم پر ان کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، لیکن یہ مکمل ہمیشہ کے لیے ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی. یاد رکھیے اس فرد کے اعمال اس قوم کے اعمال کے اعتبار سے ان کے لیے ہوتی ہے. تو ہر گھڑی اچھی اور بری سب کے لیے ہو سکتی ہے ایک با ایک وقت. کوئی گھڑی اپنے ذات سے اچھی اور بری نہیں ہوتی. سمجھ رہے آپ کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا ہے. ہاں کچھ لوگ اتنے برے اعمال کرے تو ان کے لیے تو ہر دن منحوس ہو سکتا ہے، سفر بھی منحوس ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. تو نحوست کا تعلق کسی دن صبح اور شام، دن اور رات، وقت، گھڑی، جگہ، انسان، غیر انسان، جانور، چرند پرند سے نہیں ہے کہ کوا آئے تو یہ ہوگا، بلی آئی تو یہ ہوگا، یہ گر گیا تو ہوگا، چپل پہ چپل آ گئی تو یہ ہو جائے گا، جھاڑو دی رات میں تو یہ ہوگا، ناخن کاٹے رات میں تو فلاں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک انسان، اس کے اعمال اللہ نے کہا ہر انسان کا ہم نے اسے گلے میں لٹکا دیا. لہٰذا بدفعلی لینا جو عربوں میں طریقہ تھا، اور بدفعلی کو جو ہے طیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرب فال ایسا کھولتے تھے، وہ ایک پرندہ لیتے تھے. طیر پرندے کو کہتے ہیں عربی میں. پرندہ لے کے اڑاتے تھے. سفر کرنا ہے تو وہ ایک پرندہ لیتے تھے، ٹریول کرنا ہے، اڑاتے تھے. سیدھی طرف گیا تو ہاں سمجھتے تھے، الٹی طرف گیا تو نہ سمجھتے. تو وہ فال پرندوں سے کھول، اسی لیے اس کو طیر کہا گیا، پرندہ. سمجھ رہے آپ؟ اسی کہتے فال، شگن جس کو آج کے زمانے میں اردو میں فال بولتے ہیں. تو وہ شگن پرندوں سے لیتے تھے، پرندے کو اوپر چھوڑتے تھے. رائٹ ڈائریکشن میں گیا تو کام کرو، لیفٹ ڈائریکشن میں گیا تو کام مت کرو، انتظار کرو. بیچ میں چلے گا تو اور ایک بار ایک پرندہ چھوڑ، تاکہ وہ لیفٹ جاتا ہے یا رائٹ جاتا ہے. سمجھے آپ بات کو؟ تو اس طرح سے کرتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ طیر ہر کسی کا فال بدشگونی اس کے گلے میں لٹکاؤ، مطلب ہر کسی کے اعمال کے اعتبار سے وہ ہوتا ہے. اسی طرح دوسرے مقام سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 79 میں اللہ نے فرمایا کہا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو اچھائی تمہیں آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو برائی تمہیں آتی ہے وہ تمہارے نفس کے وجہ سے. جو خیر تمہیں پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے. تو لہٰذا پتہ چلا کہ ہمارے اچھے اعمال کے بدلے میں ہمیں اچھائیاں ملتی ہے، اور ہمارے جو برے اعمال ہوتے ہیں یا برائی جو ہم پر آتی ہے وہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے. تو کوئی بدشگونی یا شگن جیسی چیز نہیں ہے، ہر انسان کے اعمال کے اعتبار سے اس ساتھ ہونے والا ہے. اس لیے کہ خیر جو آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی، شر جو آتا ہے ہمارے اعمال کی طرف سے ہوتی. لہٰذا اگر کوئی فرد یا قوم شر کریں گی، فتنہ کریں گی، فساد کریں گی، تو وہ گھڑی وہ دن اس کے لیے بدشگونی والا منحوس ہو سکتا ہے، لیکن وہ سب کے لیے نہیں ہوگا. تو لہٰذا اعمال کے اعتبار سے گھڑیاں اچھی اور بری ہوتی ہے، نہ کہ ان کی ذات کے اعتبار سے کہ پورا سفر کا مہینہ منحوس، پورا محرم کا مہینہ غم کا مہینہ، منگل کا اور شنیچر کا دن جو ہے نحوست والا. ایسا نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے اس بات کو، ہم سمجھ لیں اپنے جو ہے ایک دم اچھائی کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور مسند احمد کی روایت آپ نے فرمایا، حدیث کے الفاظ سنیے، بہت غور سے سنیے. حدیث کے الفاظ ہے جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں. آپ فرماتے اور کہتے ہیں، جو کسی چیز کی بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا. جو کسی مقصد کو کرنے نکلا تھا لیکن کسی بدفعلی کی وجہ سے لوٹ آیا، بدفعل، برے فعل، ٹھیک ہے، یا یہ سوچ کر کہ یہ آج ٹھیک نہیں ہے میرے لیے آیا، اس نے شرک کیا. اس نے شرک کیا. اب مثال دوں میں، ایک انسان گھر سے نکلا کہ آج میں نوکری کی تلاش میں جاؤں گا، راستے میں بلی آ گئی، وہ بول رہا نہیں آج نہیں، اب ان کب جائیں گے؟ کل جائیں گے. یہ ایک بدفعلی تھی، اس نے شگن لیا، بد شگنی لی اس بلی سے اور لوٹ آیا. آپ نے فرما رہے جو کسی چیز کی بدفعلی کی وجہ سے لوٹ آئے اس نے شرک کیا. گویا اس انسان نے شرک کیا، یہ سمجھا کہ وہ بلی میں، اس جانور میں یہ صفت ہے شر کو لا سکتی ہے اور خیر کو دور کر سکتی ہے. لہٰذا اس بلی کے شر کی وجہ سے وہ انسان آج جاب تلاش کے لیے نہیں گیا. تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. جوتے پہ جوتا جلدی سے ہٹا دو ورنہ کیا ہوگا؟ سفر کرنا پڑے گا. گھر میں اگر یہ جھاڑ لگائے تو اس کی نحوست سے رشتے نہیں آتے، جھاڑ کاٹ دیا آپ نے، شرک کی. ایک بدشگونی کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں یہ سارے کام، ہے نا. آج یہی حال ہے ہمارا، ہر چیز میں بدشگونی، جس کو میں توہام کہتا ہوں، وہم، جس ایسا ہوا تو ایسا ہوتا، یہ ہوا تو وہ ہوتا، یہ گھڑی ہوئی تو یہ ہوتا، ایسا ہوا تو فلاں ہوتا. کرتے ہی نہیں کرتے، ہے نا. توال گر گیا، چلو تیاری شروع کر دو، مہمان آنے والے، فل فلیش تیاری چالو ہے نا. چپل الٹی ہو گئی، تقدیر پڑ جائیں گی، جلدی سیدھی کرو اس کو، بھاگ بھاگ کے اس کو سیدھا کیا جا رہا ہے نا. چپل الٹی چپل کہاں برداشت کرتے ہیں مسلمان؟ ارے جلدی سیدھی کرو، ٹھیک. رات میں جھاڑو مار لیے تو اب کیا ہوں گا؟ نحوست آ جائیں گی. رات میں ناخن کاٹے تو گھر میں چوری ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. فلاں کرے تو یہ ہو جائیں گا، فلاں جگہ بیٹھے تو فلاں ہو جائیں گا. یہ پرندے کو دیکھے تو آج خیر آئیں گا، کوے کو دیکھے تو شر آئیں گا، کبوتر دکھ گیا صبح صبح تو اچھائی ہوں گی، ہے نا. صبح صبح یہ آدمی دیکھا تو آج کا دن منحوس جانے والا، ان کو دیکھا تو آج کا دن اچھا جانے والا ہے. یہ سب ہو رہی ہے وہاں پر.
تو جس کو کسی بدفعلی نے کسی عمل سے روک دیا اس نے شرک کیا۔ سوال کیا صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا ہو جائے تو کفارہ کیا ہے اس کا، کیا کرنا ہوگا تاکہ ہم وہ شرک سے بچ جائے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ اگر کسی سے یہ قول ہو جائے، کسی نے ایسا کر لیا، تو کفارہ ہے ان نقولا، وہ شخص یہ کہے، احدہم، ان میں سے وہ شخص جس نے یہ کہا وہ یہ الفاظ ادا کرے، اللہم لا خیر الا خیرک، اے اللہ تیرے سوا کوئی خیر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیا وہ کہے؟ کفارہ ہے یہ، ایسے عقیدے کا کیا کفارہ ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہم لا خیر الا خیرک، اے اللہ خیر تیری طرف سے ہے اور تیرے علاوہ کوئی خیر اور بھلائی کا دینے والا نہیں ہے، ولا طیر الا طیرک، اور کوئی شگن نہیں ہے سوائے تیرے شگن کے، ولا الہ غیرک، اور کوئی معبود نہیں ہے تیرے علاوہ۔ یہ دعا پڑھنا پڑیں گی کفارے میں۔ جس نے ایسا کیا کہ بلی دیکھ لی تو پلٹ گیا، میٹھا نہیں کھا کے نکلا تھا تو آج جاب کو کیسا واپس جا کے کھا کے آتا ہوں، سمجھا کہ میٹھا کھا کے گھر سے نہیں نکلا تو خراب ہو جائے گا، تو لہٰذا پھر جا رہا ہے گھر جا کر میٹھا کھا کر واپس آ رہا ہے، سمجھا؟ یہ ہوتا ہے بدشگونی، بدفعلی، یاد رکھیے۔ اور اس سے انسان سمجھتا ہے نحوست کا کوئی تعلق ہے، تو کوئی تعلق نہیں۔ تو بدفعلی، بدشگونی کتنا بڑا جرم ہے کہ کسی کو کسی بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا تو اس نے شرک کیا۔ تو میں آپ سے اب سوال کرتا ہوں، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کر رہے آپ، کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ سفر کا مہینہ منحوس ہے، لہٰذا شادی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے ایک بدفعلی کی وجہ سے اپنے آپ کو روکا، آپ نے کیا۔ دکان کھول لو سفر میں، نہیں یار سفر کا مہینہ ہے، دکان تھوڑی چلیں گی سفر میں، رک گئے آپ نے بدفعلی لی، ایک بدفعلی کی وجہ سے ایک کام سے رک گئے، آپ نے کیا، سمجھ رہے آپ؟ تو وہ اسلام جو کسی بدفعلی سے کسی کام سے رک جانے کو شرک قرار دے رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے ایک مہینے کو پورا جو ہے منحوس قرار دے، جبکہ اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت میں موجود نہیں ہے؟ یہ ہمارا من مانا طریقہ، یاد رکھ لیجیے، جو ہم نے بنا لیا ہے، اور من مانا راستہ ہے جو ہم نے جو ہے ایجاد کر لیا ہے۔ اور یاد رکھیے، اور کتنے توہام پھر اس سے جڑے ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ کو بہت زیادہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہر گھڑی، ہر وقت، ہر دن، ہر چیز سے ہمارا توہام ہے نہیں ہے نہیں ہے؟ یہاں تک کہ ماڈرن چیزوں سے بھی توہم نکال لی جن کا یہ وجود پہلے زمانے میں نہیں تھا، سمجھ رہے آپ بات کو؟ پہلے زمانے میں تھا، آج ہر چیز سے توہم، وہم ہم نکالتے ہیں اتنے زیادہ کسی کو انتہا نہیں۔ آپ آگے کھڑے، پیچھے کسی نے چھینک دیا، دھت تیری کی، پورا کام بگاڑ دیا آج کا۔ کیوں چھینک دیا؟ اس نے چھینکنا برائی کی علامت مانی جاتی ہے، معلوم اب کوئی انسان اگر چھینک دے تو یہ برائی کی علامت مانی جاتی۔ اور اس حد تک کہ ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ ایک خاتون جو MBBS کو جس کا نمبر لگنے والا ہے، وہ لائن میں کھڑی ہے، مطلب لوگ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، آگے چل رہی ہے، اور اس کی ماں پیچھے کھڑی ہے، شاید وہ ماں بھی اس کی ڈاکٹر ہے، اور بچی نے انٹرویو کے جانے سے پہلے چھینک دیا، تو اس کی ماں پوچھ رہی اب تیرا انٹرویو برا جائے گا، تو بچی ماں سے پوچھ رہی ماں آپ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہ رہے ہیں، کیا ابھی بھی میں ان چیزوں پہ یقین کروں؟ مجھے پتا ہے چھینک کیوں آتی ہے، سائنٹیفکلی چھینک کیوں آتی ہے مجھے پتا ہے، تو کیا آج بھی تمہاری ان باتوں پہ یقین کروں میں؟ آپ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہ رہے ہو اور آج بھی یہ باتوں پہ یقین کروا رہے ہیں چھینک کے بارے میں؟ ہے نہیں ہمارا یہ معاملہ؟ آج یہی حال ہے ہمارا، چھینک دے تو یہ ہو جاتا، یہاں کھڑے ہوئے تو وہ ہو جاتا، وہاں فلاں کر دے تو یہ ہو جاتا، اس دن شادی کر تو ایسا ہوتا، یہ گھڑی میں یہ کام کرے تو برا ہوتا، مغرب کے بعد یہ کرنا صحیح نہیں ہے، اماوس کے دن کرنا برا ہوتا ہے، پورنیما کے دن کرنا اچھا ہوتا ہے، یہ قمر ہونے سے فلاں فائدہ ہے، عقرب ہونے سے شادیاں نہیں ہوتی، ٹوٹ جاتی، رمضان کے مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ عبادت کا مہینہ ہے، شادی کرنے سے طلاق ہو جاتی، محرم میں خوشی منانے سے زندگی بری جاتی، سفر نحوست کا مہینہ، اس میں کوئی اچھا کام کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ کتنے توہم ہے بھائی، ہر گھڑی، ہر دن، ہر رات، ہر جگہ، ہر جانور کا بھی توہم ہے مسلمانوں کے پاس، جانوروں کی توہم بھی ہے، گناتے رہوں تو مشکل ہو جائیں گی۔ گھر میں طوطا رکھو خیر آئیں گا، کبوتر رکھو برکت آئیں گی، کہاں سے لائے؟ سمجھے آپ بات کو؟ کیا ہے مطلب؟ جانور، چرند پرند، جگہ، کھانے پینے، توال، دستی، رومال، جوتے، چپل، جھاڑو، ہر چیز سے توہم۔ ہمارے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز کسی انسان کو کوئی توہم، کوئی وہم، کوئی شگن، کوئی بدشگونی، کوئی بدفعلی کسی عمل سے روک دے، اس نے شرک کیا، اس لیے کہ اس نے اس چیز کو معبود رب بنا لیا اور خیر کا دینے یا شر کا دینے والا بنا دیا نا۔ آپ کہہ رہے بلی راستہ کاٹی تو کام برا ہوگا، گویا بلی میں وہ صفت آپ نے دی کہ اس میں یہ طاقت ہے کہ وہ آپ کو شر لا سکتی ہے، لہٰذا آپ نے بلی کو معبود بنایا اپنا، یہی تو شرک ہے، اس لیے تو کہا شرک ہے یہ۔ توبہ کرے انسان اس سے، اللہ ہم پہ رحم کرے، ہم نے تو پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کو بنا دیا۔ اور